السلام علیکم کلاس. ہمارا سپلائی والا چیپٹر ہے جس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے اس ویک میں، تو اس لیے ہم اس چیپٹر کو جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز رسد کی تعریف کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسد جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کسی شے کی وہ مقدار ہے جو ایک خاص وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. رسد کا جائزہ شے کی قیمت کے ساتھ لیا جاتا ہے، یعنی کہ شے کی رسد کا ذکر اس کی قیمت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. قیمت جب کم اور زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی رسد میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کہ کیو ایس از اے فنکشن آف پرائس. رسد جو ہے وہ قیمت کا تکثیری تفاعل ہے، یعنی کہ قیمت میں اضافہ سے رسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ قیمت کم ہونے سے رسد بھی کم ہو جاتی ہے. لہذا شے کی قیمت میں اور رسد میں براہ راست تعلق پایا جاتا ہے. قیمت محفوظہ ہے، یعنی کہ کم سے کم قیمت جس پر فروخت کار اپنی شے فروخت کرنے کے لیے تیار ہو اور کسی بھی صورت میں وہ اسے کم قیمت پر راضی نہ ہو، اسے قیمت محفوظہ یعنی کہ ریزرو پرائس کہتے ہیں. پھر عرصہ وقت ہے، اس میں معینہ رسد ہے کہ یومیہ منڈی کی رسد جو ہوتی ہے وہ معینہ ہوتی ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. پھر ایک قلیل عرصے کی رسد ہے، ان کے قلیل عرصے سے مراد جو ہے وہ اتنا عرصہ لیا جاتا ہے جس میں تیار شدہ مال ذخیرہ یا گوداموں وغیرہ میں جو مال پڑا ہوتا ہے اسے منڈی میں لایا جا سکے. طویل عرصے کی رسد وہ ہوتی ہے جس میں رسد میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی جا سکیں، کیونکہ وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر شے کی طلب بڑھ جائے تو نئے کارخانے لگا کر یا نئی زمین کاشت کر کے بھی رسد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. رسد اور ذخیرہ میں فرق کیا ہے؟ ذخیرہ وہ مقدار ہے جو کہ تیار ہونے کے بعد ہم گوداموں یا گھروں وغیرہ میں اسٹور کر لیتے ہیں، جبکہ رسد سے مراد جو ہے نا وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لائی جاتی ہے. قانون رسد کیا ہے کہ دیگر حالات اگر بدستور رہیں تو کسی بھی چیز کی قیمت میں اضافہ سے اس کی رسد پھیل جاتی ہے اور قیمت کم ہونے سے رسد سکڑ جاتی ہے. نیچے اس کا جو ہے نا وہ گوشوارہ دیا ہوا ہے. چینی کی قیمت اگر 40 سے 60، 60 سے 80 ہو جاتی ہے تو رسد بھی جو ہے نا وہ 20 سے 30 اور 30 سے 40 ہو جاتی ہے. گوشوارہ اس کا بنا ہوا ہے ایکس ایکسس پر جو ہے نا یہاں پر ایکس ایکسس پر رسد میئر کریں گے اور وائی ایکسس پر چینی کی قیمت میئر کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر 20 تھی تو رسد 40 تھی، پھر قیمت اگر 30 ہوئی ہے تو رسد 60 ہو گئی ہے، جبکہ قیمت 40 ہوئی ہے تو رسد بھی 80 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. قیمت 80 ہوئی ہے تو رسد بھی 40 ہو گئی ہے، قیمت 60 تھی تو رسد 30 تھی، قیمت 40 تھی تو رسد 20 تھی. ان تمام پوائنٹس کو ملانے سے ہمارے پاس اپ ورڈ سلوپنگ یعنی کہ اوپر کی طرف جاتا ہوا پازیٹیو جو ہے نا وہ ایسا سپلائی کا بن جائے گا. خط رسد کی کچھ خصوصیات ہیں. محسوس قیمت پر جو ہے نا ایک خاص عرصہ وقت میں شے کی کتنی مقدار فروخت کے لیے منڈی میں لائی جاتی ہے. عام حالات میں یہ خط جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر یعنی کہ بائیں سے دائیں جانب حرکت کرتا ہے اور اس کا جھکاؤ بھی مثبت ہوتا ہے. انتہا پذیر اشیاء کی رسد معین ہوتی ہے، اس لیے یومیہ منڈی میں ان کا خط رسد غیر لچکدار ہوتا ہے، اور عرصہ قلیل میں جو ہے نا وہ عرصہ طویل کے مقابلے میں عرصہ طویل کا خط رسد جو ہوتا ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے. یہ جو ہے نا وہ صرف ہم ایک دفعہ ریوائز کر رہے ہیں ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. خط رسد کا جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے؟ 3 اس کی جو ہے نا وہ وجوہات ہیں. منافع میں اضافہ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ شاید چیزیں قیمتیں زیادہ ہونے سے منافع زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے منافع کی خاطر وہ زیادہ مقدار فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لے آتے ہیں. قیمت گرنے کا خدشہ ہے. کچھ جو ہے نا پیدا کنندگان کو یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید ان کی چیز کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے، تو اس لیے بھی وہ شے کی مقدار فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لے آتے ہیں، کیونکہ کم قیمت پر چیز فروخت نہ کرنی پڑے. مصارف پیدائش میں اضافہ ہے. قیمت بڑھنے پر جب رسد جو ہے نا اس بھی بڑھ جاتی ہے تو آمدین پیدائش کی زیادہ اکائیاں درکار ہوتی ہیں اور انہیں زیادہ معاوضے دینا پڑتے ہیں. جب مصارف پیدائش بڑھتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ قیمت بلند ہو جاتی ہے اور منڈی میں زیادہ مقدار کو فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ زیادہ نفع کمایا جا سکے اور آمدین پیدائش کو پے کیا جا سکے. قانون رسد کی کچھ مفروضات ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ لاگت پیدائش نہ بدلے. ان کی قانون رسد کا سب سے پہلا مفروضہ ہی یہ ہے کہ شے کی جو ہے نا وہ لاگت یعنی کہ اس کو پیدا کرنے کے جو مصارف ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. پھر طریقہ پیدائش نہیں بدلنا چاہیے. دوسری شرط اس کی کیا ہے
کہ جس طریقے سے ہم چیز کو تیار کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے پھر بھی چیز کو تیار کرنا چاہیے، طریقہ پیدائش بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ خام مال اور مشینری کی قیمت ہے کہ شے کو تیار کرنے کے لیے جو ضروری خام مال اور مشینری وغیرہ درکار ہوتی ہے ان کی قیمتیں بھی نہ بدلیں، کیونکہ اگر یہ عوامل سستے ہو جائیں گے تو قیمت کم ہونے پر بھی رسد کم نہیں ہوگی، اور اگر یہ عوامل مہنگے ہو جائیں گے تو قیمت بڑھنے کے باوجود بھی رسد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ملک کے قدرتی وسائل جو ہے نا یہ نہ تبدیل ہو، اگر قدرتی وسائل تبدیل ہو جاتے ہیں یا نئے ذخائر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا نئے ذخائر دریافت ہو جاتے ہیں تو زرعی اور صنعتی پیداوار میں جو ہے نا وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور مصارف پیدائش میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر حکومتی پابندیاں عائد نہ ہوں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی نقل و حرکت پر کوئی بھی حکومتی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اشیاء کو اگر ہم ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیجنا چاہیں تو آسانی سے بھیج سکیں۔ قانون رسد کی کچھ جو ہے نا وہ حدود بھی ہیں۔ حدود اس کی کیا ہے کہ زر نقد کی ضرورت ہے، کہ فروخت کنندہ جو ہے نا وہ کسی مجبوری کی بنا پر زر نقد کی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ کم قیمت پر ہی اپنی شے کی رسد بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح بھی یہ قانون درست ثابت نہیں رہتا۔ غیر مستحکم حالات ہیں، اگر ملکی حالات غیر مستحکم ہوتے ہیں، جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے پاس ذخیرہ موجود ہے یا کچھ چیزوں کا اسٹاک ہے تو اسے فوری طور پر کم قیمت پر ہی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فوری نقل مکانی کی وجہ سے بھی جو ہے نا قیمت کم ہونے پر اشیاء کو بیچا جا سکتا ہے، یعنی کہ لوگ اگر فوری طور پر اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ کم قیمت پر اپنی اشیاء کو فروخت کر کے نقل مکانی کر لیں گے۔ ذرائع نقل و حمل میں رکاوٹ ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ سیلابوں کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل متاثر ہو جاتے ہیں، لہذا اشیاء کو منڈیوں تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسد میں کچھ تغیرات ہوتے ہیں۔ رسد میں جو ہے نا متغیرات کون کون سے ہیں؟ خط رسد کے ساتھ حرکت ہے یا رسد کا پھیلنا اور سکڑنا بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خط رسد کی منتقلی ہے، یعنی کہ رسد کا بڑھنا اور گرنا بھی کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، خط رسد کے ساتھ حرکت یا پھیلاؤ یا سکڑاؤ کیا ہوتا ہے کہ جب رسد میں تبدیلی قیمت کی وجہ سے آتی ہے، یعنی کہ قیمت جب کم ہوتی ہے تو رسد بھی سکڑ جاتی ہے اور قیمت جب زیادہ ہوتی ہے تو رسد بھی پھیل جاتی ہے۔ خط رسد کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چیزیں جب اوپر یا نیچے موو کرتی ہیں تو اسے ہم رسد کا پھیلنا یا سکڑنا کہتے ہیں، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط رسد کے ساتھ جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں۔ خط رسد کے ساتھ حرکت یا رسد کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ، اس کا جو ہے نا وہ یہاں پر ٹیبل بنا ہوا ہے کہ 10، 15 اینڈ 20 جیسے جیسے قیمت بڑھتی گئی ہے سملرلی ویسے ہی رسد بڑھتی گئی ہے۔ لیکن اگر اسی ایک ٹیبل کو ہم جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ 20، 15 اینڈ 10، تو ہم دیکھیں گے کہ رسد جو ہے نا وہ بھی سکڑنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ 40، 30 اینڈ 20۔ تو یہاں پر جو ہے نا وائی ایکسس پر اگین قیمت ہے، ایکس ایکسس پر رسد ہے، تو جیسے جیسے قیمت بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے رسد بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ وہی ہمارے پاس ایک ٹریڈیشنل جو ہے نا اپورڈ سلوپنگ ایسس کرو جو ہے نا سپلائی کا وہ آ جائے گا۔
خط رسد کا بڑھنا یا چڑھنا کیا ہے کہ شے کی قیمت میں تبدیلی نہ آئے بلکہ کچھ اور چیزیں تبدیل ہوں اور قیمت کم یا زیادہ ہو، جیسے لاگتیں پیدائش تبدیل ہو جائیں، ان کی وجہ سے خام مال میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، مشینری تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اگر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خط رسد جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے یا گر رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں خط رسد کا بڑھنا ہے کہ قیمت جو ہے نا وہ وہی رہی ہے لیکن جو ہے نا رسد وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ خام مال کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری رسد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ رسد کا خط جو ہے وہ اس پر ہم موو نہیں کریں گے بلکہ وہ دوسری طرف منتقل ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رسد میں تبدیلی نہ آئے لیکن قیمتیں جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ قیمت اگر پہلے سے کم ہو جائے لیکن شے کی رسد میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے جو ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں، رسد کا جو ہے نا وہ گرنا، رسد کا بڑھنا۔ پھر رسد کا گرنا یا گھٹنا کیا ہے کہ یعنی کہ شے کی قیمت میں تبدیلی نہ آئے لیکن قیمت میں تبدیلی کا اثر جو ہے نا وہ رسد پر نہ ہو بلکہ کچھ اور عوامل ہیں، جس طرح بڑھنے کا ہم نے پڑھا تھا اسی طرح گرنے کا ایفیکٹ ہے۔ رسد کو کون کون سی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں؟ لاگت پیدائش میں تبدیلی ہے، یعنی کہ شے کو تیار کرنے پر جو لاگت آتی ہے اگر وہ ہماری کم یا زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی شے کی رسد جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر ہے طریقہ پیدائش میں تبدیلی ہے، یعنی کہ جو ہے نا وہ اگر پہلے کے مقابلے میں جدید طریقوں سے چیزوں کو پیدا کیا جا سکے تو اس سے بھی رسد میں اضافہ ہو جائے گا۔ دین ہے سائنسی ترقی ہے۔ اگر سائنس ترقی کر لے اور اس کی بدولت جو ہے نا وہ کچھ نئی ایجادات اور دریافتیں ہو جائیں تو ایسی مشینری آ سکتی ہے جس سے رسد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خام مال اور مشینری کی قیمتیں بھی تبدیل ہونے سے رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ ملکی حالات میں اگر تبدیلی آئے تو تب بھی جو ہے نا وہ رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ ناگہانی اور قدرتی آفات ہیں ان کی وجہ سے بھی رسد متاثر ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اگر جو ہے نا وہ ملک میں اچانک سیلاب وغیرہ آ جائیں تو بھی پیداوار کم ہو جاتی ہے، محصولات میں کمی بیشی ہے، ٹیکس اگر کم یا زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی رسد کو افیکٹ کرتے ہیں۔ دین ہے ذرائع مواصلات جو ہیں ان کی ترقی ہے کہ اگر ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں گے تو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا آسان اور سستا ہوگا اور اسے منڈی کو بھی وسعت نصیب ہوگی۔ دین موسمی حالات ہیں کہ موسم میں تبدیلی بھی اشیاء کی رسد میں کمی بیشی کا سبب بنتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک آپ کا ٹیسٹ ہے، اور جو ہے نا وہ الاسٹیسٹی والا ٹاپک آپ کا انکلوڈ نہیں ہے، اسے ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔